الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس عظیم خدا سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور تھامنے والا ہے، اور میں اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں، 3 دفعہ کہہ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، خاص سمندر کی جاگ کی مثل ہوں۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو ملعون قرار دیا تو اس نے مہلت مانگی، اسے مہلت دے دی گئی تو کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندے کے سینے سے نہیں نکلوں گا حتیٰ کہ اس کی جان نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کو عام کر دوں گا حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت تو دیکھو کہ گناہ کے بعد بھی انہیں مومنین کے لقب سے ذکر فرماتے ہیں، جیسے کہ ارشاد ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور توبہ کر لینے کے بعد انہیں اپنا محبوب قرار دیا، جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے جیسے اس کا گناہ ہی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ توبہ کر لو پھر گناہ نہ کرنا۔ سائل نے کہا کہ میں توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر چکا ہوں، پھر فرمایا توبہ کرو آئندہ گناہ نہ کرنا۔ سائل پوچھنے لگا کب تک؟ فرمایا اس وقت تک کہ شیطان تھک جائے۔ مجاہد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس آیت میں جہالت سے قصد مراد ہے، اور ثم یتوبون من قریب، پھر قریبی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، میں ہر موقع اور وقت موت سے پہلے قریب ہی کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا پروردگار ہے جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، سو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ اور یہ تمام سلسلہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں قائم فرمایا ہے، ورنہ پہلی امتوں میں یوں بھی رہا کہ گناہ کرنے پر حلال کو حرام کر دیا گیا، یا کسی نے گناہ کیا تو اس کے دروازے پر یا اس کے جسم پر لکھا ہوتا کہ فلاں بن فلاں نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کی توبہ کی یہ صورت ہے، سو اس امت پر کس قدر آسانی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا۔ پس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہمیشہ صبح و شام بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا رہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا وہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ بندے کو مناسب ہے کہ ہر وقت توبہ کرے اور 5 وقتہ نمازوں کی پوری محنت سے حفاظت اور پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو بندوں کے گناہوں کو دور کرنے والا بتایا ہے، بشرط یہ کہ گناہ کبیرہ نہ ہو۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں نے باغ میں ایک عورت کو پایا تو اس سے بوس و کنار وغیرہ سب کچھ کیا، البتہ مجامعت نہیں کی۔ آپ نے چند لمحات کے لیے سکوت فرمایا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں۔ حاصل یہ کہ رضائے خداوندی کے لیے دن کے دونوں جانبوں میں نماز ادا کرو، یعنی فجر، ظہر اور عصر، اور رات کے کچھ حصوں میں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات،
بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو، یعنی 5 وقتہ نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جو ان کے مابین ہوتے ہیں، ما سوائے کبائر کے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، یعنی توبہ کرنے والوں کی توبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر یہ آیتیں سنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ اسی شخص کی خصوصیت ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بندے پر 2 فرشتے مقرر ہیں، دائیں جانب والا بائیں والے پر نگران ہے۔ جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ پوچھتا ہے کیا میں اسے لکھ لوں؟ دوسرا کہتا ہے ابھی 5 برائیوں تک ٹھہرو۔ جب 5 ہو جاتی ہیں تو پھر پوچھتا ہے کہ لکھ لو۔ جواب ملتا ہے ٹھہرو، شاید کوئی نیکی کرے۔ تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا کہتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی 5 کے مقابلے میں 5 برائیاں مٹا دیتے ہیں اور باقی 5 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس پر شیطان چیختا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم پر غلبہ پانا میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انسان قیامت کے دن جب اپنے نامہ اعمال میں نظر مارے گا تو اول حصے میں اپنے گناہ اور آخر حصے میں نیکیاں دیکھے گا، اور دوبارہ دیکھنے لگے گا تو اول سے آخر تک نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دیں گی۔ یہی مضمون حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا بھی یہی مطلب ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہے کہ برے اعمال سے منہ موڑ کر نیک اعمال کی طرف رخ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے برائیوں کی بجائے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ بات جان رکھو کہ کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جو گناہ کفر سے کم درجے کے ہیں ان کا کیا کہنا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی خطاؤں سے زمین و آسمان کا درمیانی حصہ بھر دے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں آواز سنایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انسانوں سے زیادہ مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں بطور معذرت 3 باتیں ان سے کہیں گے۔ ایک یہ فرمائیں گے کہ اے آدم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، جھوٹ مجھے ناپسند ہے اور میں نے اس پر وعید سنائی ہے، اور میری یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا، تو آج میں تیری تمام اولاد پر رحم کرتا۔ اور ایک یہ فرمائیں گے اے آدم میں تیرے اولاد میں سے کسی کو بھی آگ میں نہیں ڈالتا اور دوزخ کا عذاب نہیں دیتا مگر اس شخص کو جس کو میں اپنے علم و یقین سے جانتا ہوں کہ اگر میں اسے دنیا میں واپس کر دوں تو یہ اس سے بھی بدترین زندگی اختیار کرے گا، ہرگز توبہ کا نام نہ لے گا۔ تو اسی بات یہ فرمائیں گے کہ اے آدم میں اپنے اور تیری اولاد کے درمیان تجھے ہی فیصل کرتا ہوں، میزان عمل کے پاس کھڑے ہو جاؤ، ان کے اعمال کو خوب دیکھتے رہو، اگر کسی کی بلائی کا پلہ ذرا بار بھی جھک گیا تو اسے جنت ملے گی، جس سے تو دیکھ لے گا کہ میں دوزخ میں اسے ہی ڈالتا ہوں جو اعلیٰ درجے کا ظالم ہو۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو میری امت کے مفلس کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے بعد درہم و دینار اور سامان وغیرہ کچھ نہ ہو۔ ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کو نماز روزہ لے کر حاضر ہوگا مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دری ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون گرایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، بس اس شخص کی نیکیوں میں سے ان تمام لوگوں کو بدلے کے طور پر نیکیاں دی جائیں گی۔ اگر حقوق واجبہ سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر حقوق والوں کی خطائیں اس کے ذمہ ڈال دی جائیں گی، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق اور اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں، کیونکہ توبہ پر ثابت قدم رہنا خود توبہ کرنے سے کہیں مشکل ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کبھی نہ بنو کہ پہلے کوئی عمل خیر کرنے لگو اور پھر چھوڑ بیٹھو، کیونکہ جس نے توبہ کر کے چھوڑ دی وہ کبھی کامیاب نہ ہوا۔
اس لیے کہ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی موت کو پیش نظر رکھے تاکہ اس پر ثابت قدم رہ سکے، اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے بار بار استغفار کرتا رہے اور اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا رہے۔ اسی طرح آخرت کے ثواب کا بھی دھیان رکھے کہ اس سے نیکی کی رغبت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ عذاب کا دھیان کرنا برائیوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن کوفہ کی ایک جانب سے گزرے، فساق کا مجمع لگا ہوا تھا، شراب کا دور چل رہا تھا اور زازان نامی گویہ سارنگی بجاتا تھا اور گا رہا تھا۔ اس کی آواز بہت سریلی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آواز سن کر فرمایا، کس قدر حسین ہے یہ آواز، اے کاش کہ یہ تلاوت قرآن کے لیے ہوتی۔ گویے کے دل میں ایک ہیبت سی پیدا ہوئی، اٹھ کھڑا ہوا، سارنگی زمین پر مار کر توڑ ڈالی اور عبداللہ بن مسعود کے پیچھے بھاگا، پاس پہنچ کر رومال اپنے گلے میں ڈالا اور سامنے جا کر رونا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے گلے لگایا اور خود بھی رونے لگے۔ پھر فرمایا، میں اس شخص سے کیسے محبت نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ زازان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رہنے لگا، حتیٰ کہ قرآن سیکھا اور علوم قرآن اور دیگر علوم سے حصہ وافر حاصل کیا اور علوم کا امام بنا۔ عبداللہ بن مسعود کی بہت سی روایت انہیں زازان رحمۃ اللہ کے واسطے سے مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت پاک سے ساری امت کو توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ حاضر المرام، جزاک اللہ خیرہ۔